کہ اس کے بعد ہوا کیا؟ پاکستان 75 سال تک پوری دنیا کے شکنجے میں رہا، اور اس شکنجے میں کبھی بھی انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی قیادت، ایک ایسی روح، ایک ایسا نعرہ کسی طور پر کبھی ابھرنے نہ دیا جائے کہ جو نعرہ پاکستان کی اصلی اساس کے مطابق ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے اب تک اتنی زبردست سطح پر، اتنی بڑی سطح پر، اتنی عوامی پذیرائی کے طور پر اگر کبھی کوئی نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو اب آ کے لگا ہے۔ اگر کہیں سے نعرہ لگایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء لگاتے رہے ہیں، لیکن علماء کی حیثیت چھوٹی سی تھی، اپنی پاکٹس میں لگاتے رہے، اپنے علاقے میں لگاتے رہے، ان کے پذیرائی نہیں تھی۔ پوری 70 سال کی، 60 سال کی جدوجہد اور 3 4 سیٹیں لے کے جاتے تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا کیا اچانک ہوا ہے، یا قدرت اس کے اندر اپنا کوئی راز چھپ پوشیدہ رکھتی ہے؟ اس کے لیے میں اصل میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو 3 چیزیں تحفے میں ملی تھیں، ایک سیکولر فوج، ایک سیکولر بیوروکریسی، اور تیسری جو سیکولر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ ان لوگوں نے خاص طور پہ یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کو ہم اس بنیادوں پر استوار کریں گے جس بنیادوں پر انگریز چھوڑ کے گیا۔ اسی لیے پاکستان کی فوج جو ہے اس کی تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک قوما تک تبدیل نہیں ہوا۔ ایک صوبیدار میجر سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل تک جو لباس ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ایٹیکیٹ ہے، جو اس کی ایس او پیز ہیں، سب ساری کی ساری وہی ہیں۔ پہلے برطانیہ خود چونکہ اس کو کنٹرول کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے برطانیہ کے بعد اس کی تخت پہ بیٹھنے والی امریکہ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا۔ پاکستان کا پہلا مسلمان سپہ سالار ایوب خان جو ہے، اس کو لیاقت علی خان جب پہلے دورے سے امریکہ سے واپس آیا اور انہوں نے 2.5 مہینے کا لمبا دورہ کیا، تو اس سے پہلے امریکن نیویز نے ایک رپورٹ جو تھی وہ لکھ کے بھیج دی ہوئی تھی، اور وہ رپورٹ اب تو ڈی کلاسیفائیڈ ہو گئی ہے کہ ایک 6 فٹ 2 انچ کا آدمی ہے جس کی خوبصورت شربتی قسم کی آنکھیں ہیں، اور جو امریکہ کے ساتھ زندگی وابستہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جیسے ہی وہ لیاقت علی خان صاحب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی 1-2 ہفتے کے اندر اس میجر جنرل ایوب خان کو پاکستان فوج کا سربراہ مقرر کر دیا، اور 7 دن کے بعد اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا، اور کچھ تھوڑے سے بعد 2-3 ہفتے کے بعد اس کو فل فلیج جنرل بنانے کے بعد جنرل گریسی کو اتار کے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو سربراہ لگا دیا۔ اس کے بعد سے پاکستان کی تقدیر جو ہے اس کو ایک مکمل طور پر ایک مغرب زدہ سیکولر طبقے کے اندر کنورٹ کر دیا گیا۔ پاکستان کی بیوروکریسی بنیادی طور پر ویسے ہی تھی، آکسفورڈ میں جا کے پڑھتی تھی، باقی جگہ سے وہاں سے ہو کے آتی تھی، اور اس کے بعد ہارورڈ جانا شروع ہو گئی، اور ہماری افواج جو تھے وہ سینڈرس میں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد امریکہ جانا شروع ہو گئے۔ آج اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر بے شمار پی ایچ ڈیز ہیں، وار سٹڈیز کے اندر بھی پی ایچ ڈی ہیں اور باقی بھی، لیکن سارے ہارورڈ اور کیمبرج کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کی پوری آؤٹ لک وہی ہے کہ جو ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور وقفہ جو تھا وہ ضیاء الحق کا وقفہ تھا، لیکن وقفہ امریکہ کی مجبوری تھی۔ امریکہ ایک دفعہ اس اسلام کے نعرے کو روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، اس نے پاکستان کی فوج کی وہ سیکولر بنیادوں کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 77 کے اندر پاکستان کی افواج کی جو میس تھے اس میں سے شراب ختم ہوئی، اور وہ جو جولی گڈ فیلو والی رسمیں، اور اس کے بعد وہ جو ٹوسٹ کرنے والی رسمیں، ٹوسٹ کی جگہ انہوں نے شراب کی جگہ اس کی جگہ انہوں نے روح افزا ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں، اور جہاد فی سبیل اللہ، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو سے یہ اس فوج کو جسے ایک اور طریقے راستے پہ ڈھالا گیا۔ لیکن ضیاء الحق کے جانے کے بعد کا وقفہ ایک ایسا وقفہ ہے کہ جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سے آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جانے لگیں، لیکن مشرف کے آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ دوبارہ آ گئیں، اور مشرف کے بعد پاکستان کی فوج کو مکمل طور پر ایک سیکولر فوج بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو ایک ملک کے لیے لڑے گی جس کا نام پاکستان ہے، اسلام کے لیے نہیں لڑے گی۔ وہ جو ایک علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے وہ والی کیفیت نہیں ہوگی۔ وہ ایک جیسے ایران کی فوج ہوتی ہے، جیسے کوریا کی فوج ہوتی ہے، جیسے باقی فوجیں ہوتی ہیں، ویسے